ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا، لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد۔ امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی، جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی بنیاد ہیں، امت کی عمارت کی پہلی اینٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور اس امت کا سب سے پہلا فرد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کائنات میں انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین انسان وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں مجھ پر جس نے بھی احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ پاک دیں گے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات تو نبوت بھی مانتی ہے، اور اس پوری امت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے فتنہ ارتداد کو رفع کیا، جب مرتدین اٹھے رفع کیا، مانعین زکوٰۃ کو ختم کیا، مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، اس فتنے کو ختم کیا۔ عرب میں جتنے فتنے تھے اس وقت ان سارے فتنوں کو ختم کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ایک ایسا عرب کیا جو تیار تھا کہ اب اسے لے کر نکلے اور پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کر دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، رفیق غار ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، آپ واحد ہیں جن کا لقب خلیفۃ الرسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک موقع پر کہا گیا کہ وہ بہت رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور سے کہہ دیں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ جب مصلی پر چڑھیں گے تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے امت کو بتلا دیا کہ ابو بکر نبی کے خلیفہ ہیں، اور امامت کا مصلی ابو بکر کے پاس جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو ایک کثیر سرمایہ تھا ان کے پاس، سارا کا سارا اسلام پر، مسلمانوں پر، اور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اسلام کے مصالح پر خرچ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، سارے ایمان والوں کی ماں ہیں۔ بھری محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے والد سے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مداح رسول ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، هل قلت شيئا في ابو بکر، کیا ابو بکر کے بارے میں بھی تم نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی میرا شعر ہے۔ آپ نے فرمایا سناؤ، میں سن رہا ہوں۔ تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضور اور ان کے دوست ابو بکر وہ پہاڑ پر چڑھ کر غار تک پہنچے، اور اس وقت دشمن غار کا طواف کر رہا تھا، اور وہ حضور کی وجہ سے بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر جیسا درجہ یا ان کی برابری کسی کو بھی نہیں دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ کی عادت صرف مسکرانے کی تھی، قہقہ لگا کر نہیں ہنستے تھے۔
زندگی میں ایک دفعہ جو ثابت ہے وہ یہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر ہنسے اور آپ کی داڑھیں تک نظر آئیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہ حسان تم نے بالکل ٹھیک کہا، ابو بکر ایسے ہی ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی، اعلان نبوت سے قبل بھی وہ آپ کے دوست تھے۔ عرب کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایام جہالت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به، تو والذی جاء بالصدق، اور وہ جو کہ سچائی لے کر آیا، وصدق به، اور جس نے تصدیق کی، تو فرماتے ہیں وصدق به، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل خود صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اچھوں کا ذکر کرو تو اسے ابو بکر سے شروع کرو جو صحابہ میں سب سے بہتر ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں بھی ہم سب یہ جانتے تھے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ شرف نبوت میں سارے کے سارے انبیاء برابر ہیں، لیکن کمال نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن کمال صحابیت میں ابو بکر سب سے مگر افضلیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، لصاحبہ، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، لفظ صاحب سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قطعی سے قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیات مبارکہ ہیں جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کثیر مال خرچ کر کے حضرت بلال کو خریدا امیہ بن خلف سے اور پھر آزاد کر دیا، تو ان کے والد ابی قحافہ نے کہا کہ تم ان غلاموں پر مال لٹاتے ہو، اگر لٹانا ہی ہے تو کسی طاقتور پہ اور بڑوں پہ لٹاؤ کہ کل تم پر جب مصیبت آئے تو وہ تمہارے کام تو آ سکیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ امیہ بن خلف کا ایک احسان تھا تو ابو بکر نے بلال کو مہنگا خرید کر امیہ بن خلف کے اس احسان کو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ جو مال خرچ کر رہا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا مقصود صرف اور صرف ہماری رضا جوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری خوشنودی کے لیے یہ مال خرچ کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ انہیں آسمان سے فرشتے سلام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ حضرت ابوبکر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ موقع تھا جب تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال دینے کے بعد اور اپنے کپڑے تک دے دینے کے بعد ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھیں کیا وہ ہم سے راضی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر کو یہ بتایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا؟ کیا ابو بکر اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اور پھر بار بار یہ کہنے لگے میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اللہ سے اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ محبت کی، وفا کی، دوستی کی، جانثاری کی، جاں سپاری کی اس کائنات میں اگر کوئی مثال ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے محاورتاً نہیں حقیقتاً اپنا تن من دھن سب
نبی پر، نبوت پر اور اسلام پر قربان کر دیا۔ جب آپ خلیفہ بنے حالات بہت خراب تھے اور چاروں طرف فتنے اٹھ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ لشکر جسے حضور نے تیار کیا تھا، لشکر اسامہ، اسے بھیجو۔ تو صحابہ نے آ کر کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، اس موقع پر ہم اتنی بڑی تعداد لڑنے والوں کی بھیج دیں گے، مجاہدین کی، تو یہاں مدینہ میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا، یہاں مسائل کھڑے ہوں گے، تو انہیں آپ روک لیجئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کیا ابوبکر کا پہلا حکم رسول اللہ کے آخری حکم کے خلاف ہوگا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ حضور نے جس قافلے کو جانے کا کہا ہے وہ جائے گا، بھیجو اسے۔ لشکر اسامہ کو بھیجا۔ جب آپ مانعین زکوٰۃ کے خلاف کھڑے ہوئے تو حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا ہم ایک ہی وقت میں سب سے نہیں لڑ سکتے، تو ان پر ذرا ہاتھ نرم رکھیے۔ تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ عمر، ایام جہالت میں تو بڑے سخت تھے، دین میں کیسے نرم ہو گئے؟ جو رسی کا ایک ٹکڑا بھی دیتا تھا اور آج وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو میں اس سے لڑوں گا، اور اگر کوئی ساتھ نہیں آئے گا تو میں اکیلا جا کے لڑوں گا۔ اور پھر عجیب جملہ، عجیب کیفیت میں کہا اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کوئی کمی ہوگی اور ابوبکر زندہ ہوگا، میں زندہ ہوں گا؟ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو۔ ہر طریقے کو، ہر کام کو، ہر نہج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر استوار کرنا اور پورے نظام کو درست کرنا، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ اور پھر روضہ اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ایک عجیب عقیدہ ہے، علماء ایک عجیب لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہ عرش سے بھی بالا ہے۔ تو حیرت سے سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیسے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، عرش کو کوئی چیز مس نہیں ہو رہی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس ٹکڑے زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، تو یہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس جگہ پر آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر کا ہاتھ آپ کے دائیں ہاتھ میں اور بایاں ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی ایسے ہی ہیں، ہم قبر میں بھی ایسے ہوں، اور ہم روز محشر قیامت میں اپنی قبروں سے بھی ایسے ہی اٹھیں گے، اور حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی ہوں۔ اور جب غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، جب آنکھیں عادی ہوئیں غار کی، اور پھر پوچھا کہ وہ تمہارا قمیص کیا ہوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ اس کے ٹکڑے بنا کے میں نے سوراخوں میں لگا دیے تاکہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ ابوبکر کو جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ کر دیجئے۔ مفسرین نقل کرتے ہیں اس واقعے کو، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اسی وقت وحی اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بتلایا گیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو وہ زندگی بھر ساتھ رہے، وہ سفر حضر میں ساتھ رہے، وہ ہجرت میں ساتھ رہے، وہ تمام غزوات میں ساتھ رہے، وہ تمام معاملات میں ساتھ رہے، وہ زندگی کے ہر کڑے کسیلے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ روضہ اطہر میں ساتھ ہیں، وہ قیامت اور محشر میں ساتھ ہیں، وہ جنت میں ساتھ ہیں۔ رفاقت کی ایسی مثال اور کوئی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کی اور وفاداری کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اگر کوئی پوچھے محبت کس کو کہتے ہیں تو محبت ابوبکر کو کہتے ہیں۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا کا دوسرا نام ابوبکر ہے، اور آپ کا لقب صدیق جب آپ نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر فکر مند تھے، آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل میرے لوگ یہ بات نہیں مانیں گے، وہ اس کی تکذیب کریں گے، تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، وہ صدیق ہیں۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر آ کر سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق کے بعد انہیں یہ لقب دیا، اور آپ صدیق کے لقب سے ملقب ہیں، اور صرف صدیق نہیں، آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، صدیق وہ ہوتا ہے جو نبی کا عکس اور پرتو ہو، صدیق وہ ہوتا ہے کہ جمال یار اس کی ذات سے منعکس ہوتا ہے اور اس سے اس کے محبوب کی روشنی پھوٹتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس محبت کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ www.darsequran.com کا ثانی نہیں کوئی، جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد، ہر شخص کی